چار چیزیں بیسیکلی اس مہینے کے اعتبار سے عوام کے اندر رائج ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شادی کر لی تو بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رخصتی کر دی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے، زمانہ جاہلیت سے ہوتی ہوئی ہندو مذہب سے ہو کر اب یہ مسلمانوں کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، اگر شادی کر لی تو رخصتی نہیں کرنی، اگر رخصتی کر دی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ اگر کسی کی شادی ہو جائے محرم سے پہلے تو محرم کا مہینہ یا سفر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی نے اپنے ماں باپ کے گھر میں وقت گزارنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ اگر نیا کاروبار شروع کیا تو سفر کی نحوست ایسی ہے کہ کاروبار کامیاب نہیں ہوگا اور نقصان ہو جائے گا۔ شادی نہیں کرنی اور کاروبار نہیں کرنا، یہ دو چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تو مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اب تو خیر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے، کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو عوام کے اندر یہ بات مشہور کر دی گئی کہ سفر کے مہینے میں کوئی سفر نہیں کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا، قافلہ لوٹ لیا جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی کوئی چیزیں ایسی عوام کے اندر آ گئی ہیں، اگر راہ چلتے کالی بلی کسی کے سامنے سے گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کام کے لیے نکلا ہوں یہ کام نہیں کرنا ورنہ یہ کام نہیں ہوگا، کہ یہ بدشگونی ہے۔ بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری تو بائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس میرا کوئی نقصان ہوگا۔ صبح سے بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کل سے بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو میرا ضرور کوئی نقصان ہوگا۔ لوگوں کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھ بھی پھڑک دی ہے۔ یہ عوام کے اندر جو مشہور ٹوٹکے ہیں، ٹوٹکے کی حد تک انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ نشانی پائی جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان جاہلانہ چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر اس طرح بٹھا لے کہ یہ کام ہوا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے تو اب یہ کام ہو کے رہے گا، لازماً یہ کام ہوگا، تو یہ عقیدہ رکھنا شریعت کے نزدیک شدید گناہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہم کہیں کہ بلی گزر گئی ہے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں تو سامنے وہ جوتا لٹکا لیتے ہیں، نظر نہیں لگے گی۔ نئی گاڑی لے کے اس کے آگے جوتا لٹکا لیتے ہیں نظر سے بچانے کے لیے، نظر نہیں لگے گی۔ یہ اپنے ذہن کو مطمئن کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کر دو۔ تو نظر سے بچنے کے لیے اگر جوتا ہی لٹکانا ہے گاڑی کے نیچے تو بندہ ایک جوتوں کا ہار اپنے گلے میں بھی پہن لے کہ مجھے بھی نظر نہ لگے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہیں اور خود ہی ان کو گھڑ دیا ہے، خود ہی ان کو عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ کام لازمی کرنا ہے۔ تو سفر کے حوالے سے اگلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ محرم کے اندر تو یہ کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں استعمال کرنا، غسل بھی بس کوشش کرو نہ ہی کیا جائے، پانی نہ استعمال کرو۔ سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلو۔ وجہ صرف ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اتنا منحوس ہے کہ اس مہینے کے اندر آفتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں اور لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو عوام نے ہم تک پہنچائیں، ہندوؤں نے ہم تک پہنچا دی، وہ
14 صدیاں پہلے جنہوں نے ہمیں ساری چیزوں کی حقیقت بیان کر کے فرما دیا تھا کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد سائنسدان جو ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو یہ فائدہ ہے، وہ 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دی۔ لوگوں نے تو یہ ساری باتیں کر دیں، بڑی مصیبتیں، بڑی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا سفر کچھ بھی نہیں ہے، نحوست، آفت، مصیبت، بلائیں، آزمائشیں، ابتلائیں، فرمایا سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں لوگوں نے عوام کے اندر مشہور کر رکھا تھا کہ یہ نقصان ہوتا ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے پھر بعض معاملات کر کے دکھائے۔ سب سے بڑی بات، نبی کریم علیہ السلام نے سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسی کامیابی عطا فرمائی۔ خیبر کا قلعہ بڑا مشہور قلعہ ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہے، قلعہ خیبر کے فتح ہونے کا واقعہ کہ مولا علی نے اسے کیسے فتح کیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ تو مولا علی کو آپ نے بلایا، انہیں جھنڈا دیا، آپ گئے، قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی 7 ہجری میں، قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے، رستے کے اندر آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خود نکاح فرمایا، کسی دوسرے کی بات ہی نہیں، سرکار نے سفر کے مہینے میں خود شادی کی فتح خیبر سے واپسی پر۔ اب وہاں کون اعتراض کر سکتا ہے؟ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو مزید اس خدشے کو زائل کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خاتون جنت کی شادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ سفر کے مہینے میں کی تھی۔ یہ وہ بات ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے، یہ ان ذاکروں کی طرح نہیں کہ جو ممبر پہ آ جاتے ہیں، مائک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوتا ہے، ہمارے اوپر تقریر نازل ہوتی ہے۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ الکامل فی التاریخ کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی سفر کے مہینے میں کی۔ اب اسی ایک شادی کو سامنے رکھ لیں اور آپ غور کریں، لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی سفر کے مہینے میں شادی کی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی سفر کے مہینے میں کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو رخصتی نہیں کرنی چاہیے، سرکار نے رخصتی بھی فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں رخصتی کر دی جائے تو سفر کے مہینے میں کی جانے والی رخصتی وہ کامیاب نہیں ہوتی، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی کیسی کامیاب شادی تھی، ساری دنیا جانتی ہے۔ کیسا خوبصورت جوڑا تھا، جس کے نکاح خواہ امام الانبیاء ہیں اور جس کے باراتی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ زوجہ سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور شوہر مولا کائنات ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان کی شادی ہوئی سفر کے مہینے میں، کامیاب شادی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو کیسی اولاد عطا فرمائی، کہیں امام حسن ہیں، کہیں امام حسین ہیں، کہیں حضرت سیدہ زینب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں اگر اولاد ہو جائے تو اولاد نیک نہیں ہوتی۔ امام حسن سے بڑا کون نیک ہو؟ امام حسین سے بڑا صابر شاکر کون ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج پیدل سفر کر کے ادا کیے ہیں، 25 حج، اتنے عابد تھے۔ ان سے بڑا نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ امام حسین سے بڑا صابر شاکر عابد زاہد، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر بھی سجدہ نہیں چھوڑا،
اتنے نیکوکار ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی زمین کو اپنے زہد اور تقوی کے ساتھ سیراب فرما دیا. ان سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟ اس سے بڑی کون سی نیکی ہے جو آپ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ مسلمان لوگوں سے سوال ہے نا. تم ہندوؤں کی باتوں میں آ کے اس طرح کی عوام کے ذہنوں کے اندر باتیں پھیلانے لگ گئے ہو. خدا کے بندو یہ تو دیکھو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو اگر مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کامیاب شادی سے بڑھ کے کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے جو انہیں نہیں ملی. تو لہذا سفر کے مہینے میں جتنی باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں، باطل ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.